السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی تفصیل کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو آیت الکرسی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہے، اور یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے مرتبے کے حساب سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کافی صفات ہیں اور یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد بغیر بات کیے فوراً، تو جس شخص نے اس آیت الکرسی کو نماز کے بعد فوراً بغیر بات کیے پڑھ لیا نا اپنی زندگی میں، اس کو کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا سوائے موت کے۔ اور جب آپ کو موت بھی آ جاتی ہے نا، وفات بھی پا جاتے ہیں، تب بھی آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ جس گھر میں نا آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہ گھر اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ اور جب آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، کسی مشکل کا آپ نے سامنا کرنا ہوتا ہے، آپ آیت الکرسی پڑھ لینا تو یقین مانے یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ آپ کے دل کو سکون آ جاتا ہے اور وہ آپ کا کام بآسانی کر دیتی ہے۔ اب ہم لوگ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کی معلومات میں کسی چیز بردرست حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین پر حاوی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی صفات تو بتا رہے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو پھر بھی ہم کسی کی حفاظت کریں، ہمیں نیند آ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی ہمیں نیند ضرور آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان بھوک میں زندگی گزار سکتا ہے لیکن نیند کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ کم از کم ایک انسان 5 دن سوئے بغیر گزار سکتے بس، اس کے بعد وہ وفات پا جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اتنا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے، تھا اور رہے گا۔ وہ کبھی آپ کہیں اللہ معاف کرے، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی، کبھی ان کو جو ہم کہتے ہیں جمائی نہیں آتی۔ جو کچھ اس دنیا میں زمین پر آسمان پہ ہے سبھی کچھ اسی کا، کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ساری زندگی گناہ کر دیں گے، آخر میں جا کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا لیں گے، یہ نہیں ہونے والا۔ ایسے ہوتا ہے نا جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، ایگزامینیٹر آپ کا پیپر چیک کر رہا ہو، 1-2 مارکس رہ جائیں پاس ہونے سے، وہ آپ کو ایکسٹرا دے کر آپ کو پاس کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ اسی طرح آخرت میں بھی آپ کے ساتھ اللہ اتنا بے نیاز ہے، اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ
اتنا رحم کر دے گا نا آپ پہ آخرت کے دن، مگر جب آپ نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو تو پھر تو نہیں کوئی کچھ کر سکتا، پھر تو آپ کو اپنا جو ہے نا اس کا سہنی پڑے گی دوزخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی معلومات ہے، اتنی زیادہ، کہ جس طرح ہوتا ہے نا آپ کے پاس ایک دریا اور اس میں آپ انگوٹھی پھینکیں، اتنا آج کل اس دنیا میں علم ہے۔ ہمارے پاس 40% علم ہے کافی چیزوں کا، لیکن ابھی ہم کہتے ہیں وہ دیکھو وہ ڈاکٹر ہے تو بڑا عظیم ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نہیں بیان کرتے، ہم تو اسی بندے کی صفات بیان کرنے لگ پڑتے ہیں، اور اتنی اس بندے کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں نا اٹیچمنٹ، اس نے بھائی جو حکم دے دیا بس دے دیا، وہ ہونا ہے تو بس ہونا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے احکامات سے نوازا ہے، اور کبھی ہم نے اس کا ایک حکم سچے دل سے پورا کیا ہو؟ نہیں، ہم نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے زیادہ اس کے بندوں کو وہ دے دیتے ہیں، کریڈٹ دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے نا، یہ جو معلومات ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو دیتے ہیں۔ میں بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنا تھوڑا علم ہے کہ ایک پورا دریا بھرا اور اس میں ہم چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دینا، وہ انگوٹھی ہمارے پاس علم ہے، اور یہ پورا دریا جو ہے نا کبھی ملتی ہے انگوٹھی؟ بے حد مشکل ہے۔ دریا اللہ تعالیٰ کا علم ہے، سارا دریا، اور ہمارے پاس وہ انگوٹھی جتنا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آسمان اس زمین پر حاوی ہے، وہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ بڑا عالی رتبہ رکھنے والا ہے، اور وہ جلیل القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم ٹال نہیں سکتے۔ ہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو اللہ معاف کرے، اس طرح کے لوگ آگے کہتے ہیں کہ اسلام ہماری مرضی سے کیوں نہیں ہے۔ اب تو پچھلے دنوں وہ بھی چلا ہوا تھا جو لڑکیاں کہہ رہی تھیں وی نیڈ فریڈم فرام اسلام۔ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں نا، پہلے پھر تب سے جب سے آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی زندگی وہ نہیں رہی، آپ نے وہ اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دیا۔ اگر آپ نے ساری زندگی محنت مشقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی بسر کی ہے نا، تو آخرت میں جنت پھر آپ کے لیے بہت آسان رہے گی، آپ کی آخرت، اگر آپ کی دنیا بڑی مشکل سے گزری ہے۔ خدا حافظ، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کسی بھی کام سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اور میں آپ کی آیت الکرسی کی جو ہے ایک اور صفت بیان کر دیتی ہوں جاتے جاتے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دن کو پڑھتے ہیں، تو رات تک آپ کے لیے آپ کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور آپ کی حفاظت کے لیے اللہ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور جب آپ رات کو کرتے ہیں تو رات سے دن تک وہ فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک دن مجھ سے کسی بچی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیں تو ہمیں ٹیکے کا جو درد ہے وہ محسوس ہوگا؟ نہیں، آپ کو نہیں محسوس ہوگا، اس میں اتنی طاقت ہے۔ آپ سب نے جتنے بھی میری ویڈیوز کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، جزاک اللہ الخیر، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ اسی طرح ہم بھی محنت کرتے رہیں گے کہ ہم دین کو پھیلاتے رہیں، اور آپ بھی محنت کیا کریں کہ آپ لوگ ہمارے دل خوش کرنے کے لیے کچھ لائک اور چند سبسکرائبس دے دیں۔ جزاک اللہ الخیر، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔